بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رات کے اس پہر آپ کے لیے یہ ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایمرجنسی کا بتایا جائے جو کہ اس وقت پاکستان کے اوپر نافذ ہو چکی ہے۔ یہ ایمرجنسی ہندوستان کی طرف سے نافذ کی گئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ایٹمی جنگ کے دھانے پر کھڑے ہیں، اور دونوں ممالک کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور یہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے ہندوستان نے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں، جو کہ نہ صرف وہ اہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اقدامات ہیں جو کہ ایک انسانی تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ جو پانی بند کیا گیا یا سنتاس معاہدے سے ہندوستان نکلا ہے اور اس نے معطل کیا ہے، وہ اس میں سے نکل سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے پاکستان کے لیے، اور یہ کیوں ایک ایسا فیصلہ جو ہے وہ ہندوستان نے اس طرح کا کیا ہے جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یعنی سنتاس کا معاہدہ وہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے، اور یہ 1960 کی دہائی میں ایوب خان اور جو پاکستان کے اس وقت صدر تھے 1962 میں یہ معاہدہ جو تھا وہ کیا گیا تھا، اور یہ نہرو اور ایوب خان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن اب اس معاہدے کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے سے روک دیا ہے ہندوستان نے۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج جو پہلگام کا کل واقع ہوا تھا 3 تاریخ کو، اس واقعے کے اندر جو ہے وہ پہلگام کا جو علاقہ ہے جو تقریباً پاکستان کی سرحد سے، اب تو بہت سارے لوگ اس پہ بات کریں لیکن 350-400 کلومیٹر دور ہے، یعنی کہ پاکستان سے اس کی ایکسیس جو ہے وہ بہت دور ہے، اور اس علاقے کو اپنی خوبصورتی کی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، اور ایک ٹورزم کے اندر ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری کا یہ درجہ رکھتا ہے۔ گو کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے امن و امان کی، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی کی بہت زیادہ ہے، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ بھی جو تقریباً 27-28 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹورسٹ تھے، ایک غیر ملکی اس میں سیاح تھے، ایک ان کے آئی بی کے وہاں کے جو ہندوستان کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے ایک اہلکار تھے، اور اسی طرح سے بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ جو واقعہ تھا یہ قابل مذمت ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے مودی جی جو کہ باہر تھے، وہ وہاں سے سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اپنے ٹرپ کو شارٹ کرتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں ہندوستان میں، اور پھر وہ مقبوضہ کشمیر جاتے ہیں۔ امیت شاہ جو کہ ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب جے ڈی وینس جو ہے نائب صدر امریکہ کے، وہ ہندوستان کے دورے کے اوپر وہاں پر موجود ہے۔ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کو فوری طور پر پاکستان کے اندر پرسیو کیا گیا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ پھر پاکستان نے اس کو سیکیورٹی لیپس بھی کہا ہے، کہ یعنی ہمارے پروگرام میں وزیر دفاع آج فیصلہ آپ کا میں آئے تھے، اور انہوں نے اس پروگرام کے اندر بہت باشگاف لفظوں میں کہا کہ ہندوستان کی 7 لاکھ کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، پہلے تو ان سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ سیکیورٹی لیپس جو ہے وہ کس طرح سے واقع ہوا، اور یہ سوال بالکل بہت اہم سوال ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کا میڈیا جو کہ اس وقت ایک ہسٹیریائی انداز میں اس معاملے کو کل سے لے کے چل رہا ہے، اور اتنا پریشر انہوں نے اپنی حکومت پہ ڈالا ہے، اور جس طرح سے، اور یہ اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی یار نہیں کہ ہندوستان کا میڈیا بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی کا واقعہ ہوتا ہے، ہم خود اپنی سیکیورٹی فورسز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی موجودگی میں ہوا کیسے، لیکن ہندوستان کی میڈیا کے اندر یہ سوال آج تک نہیں پوچھا گیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں فوج موجود ہے، جو پاکستان کی سرحد سے دور علاقہ ہے، اس کے اندر اس واقعے کا ہو جانا، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے، لوگ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، یا تو وہاں پہ خچروں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ ہائیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ یعنی پیدل کا سفر جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ وہاں پر کس طرح سے دہشت گرد جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کی تو پوری انفارمیشن ہندوستان کا میڈیا دیتا ہے، ہندوستان کی ایجنسیز دیتی ہیں، لیکن ان کا وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ ہندوستان کی میڈیا اور ان کی جو
ایجنسیز ہیں ان سے وہ کیسے اوجھل ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس جو ہے اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اپنے عوام کو، حکومت وہاں کی جو ہے وہ کیوں جواب دہ نہیں ہے، اور میڈیا یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہا. بہرحال یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے اور ہم یہ سوال پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے، کیونکہ اس کا الزام فوری طور پر یہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تھا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دیا گیا تھا. ودن 3 منٹس 4 منٹس بلکہ اس سے بھی کم ٹائم کے عرصے کے اندر جو ہے ہندوستان کا میڈیا پاکستان پر ایسے چلانے لگا جیسے کہ یہ اس سے پہلے سے ایک پری پلانڈ وہاں پہ معاملات جو تھے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری رائے عامہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف وہاں پر کس طرح سے بنائی گئی. اچھا، اس کے اندر میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے، اب اس کے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا، وہاں پہ جو ان کی سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ بیٹھی، جس کی کہ صدارت جو تھی وہ مودی جی نے کی تھی، اور اس پہ انہوں نے نریندرا مودی جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے جو فیصلے کیے اس میں انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس کے معاہدے کو معطل کرنے کا، واگا بارڈر بند کرنے کا اور سفارتی عملے کو 55 سے 30 تک محدود کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا ہے. اچھا، اب اس معاملے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک مختلف لوگوں کے، یعنی فوری طور پر صدر ٹرمپ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا اور انڈیا کی حمایت میں اسرائیل کا بھی آ گیا، اور جتنے بھی وہاں کے یعنی سعودی عرب کا بھی آ گیا، یو اے ای کا بھی آ گیا. سعودی عرب نے تو یہاں تک کہ تعاون کی بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور تمام ممالک کے، روس کا بھی آ گیا. انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس معاملے کے اوپر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو پاکستان کے اندر، یعنی جو الزام پاکستان کے اوپر لگا ہے، اس الزام کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو کارروائی کی گئی ہے اور اس کے بعد جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں، جس کا کہ اناؤنس ان کے فارن سیکرٹری نے ایک پریس کانفرنس میں، تمام ایک مختصر سی پریس کانفرنس کے اندر اعلان کیا کہ پاکستان کے خلاف یہ ہم معاملات کر رہے ہیں کہ محدود کر رہے ہیں سفارتکاری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ واگا بارڈر بند کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ اس کو معطل کریں، جو کہ گزشتہ کم از کم، یعنی پاکستان اگر 60 کی دہائی میں یہ معاہدہ ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم 2025 میں ہیں. پچھلے اتنے برسوں کے دوران جو ہے وہ 60 برسوں کے دوران یہ معاہدہ جو ہے وہ کبھی بھی معطل نہیں ہوا، کسی بھی صورت میں معطل نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کو معطل کیا گیا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا یہ جو اٹیک کیا ہے، جس نے ذمہ داری لی ہے، اس تنظیم کا نام دی کشمیر ریزسٹنس TRF کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. ایک نامعلوم سی تنظیم ہے جس نے کہ یہ اپنے ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر پیغام کے اندر یہ کلیم جو ہے وہ لیا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ چونکہ آرٹیکل 370 کے بعد جو غیر کشمیری تھے ان کو یہاں پر لا کر ایک بڑی تعداد میں بسایا جا رہا ہے، لہٰذا ایک ڈیموگرافک چینج ہے جو کہ کیا جا رہا ہے، کشمیر کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے یہ جو تنظیم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے. اب اس کو منسوب کیا گیا وہاں پہ لشکر طیبہ کے ساتھ اور جیش محمد کے ساتھ اور دیگر سارے معاملوں کے جو تنظیمیں ہیں جن کا الزام پاکستان کے ساتھ لگایا جاتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو منسوب کر دیا گیا. اب سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے وہ بہت ایک اہم معاہدہ ہے، اور ہندوستان نے کیا ہے، یہ ایک بہت ہی باریک واردات ہے. کہنے کو ہندوستان نے پاکستان پر جو ایک سرجیکل سٹرائک کا ان کو مطالبہ کیا جا رہا تھا، یعنی فوراً ہندوستان کے تمام میڈیا کے اندر جو ہیش ٹیگ چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا، وی وانٹ ریونج، یعنی ہم انتقام چاہتے ہیں. اور اس انتقام کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے، سرجیکل سٹرائکس کی جائیں، یعنی بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایسے معاملے کے جو کہ پاکستان کے اوپر یعنی کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ ہسٹیریائی انداز کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرجیکل سٹرائکس کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے یہ آج تک کبھی نہیں سوچا گیا، اور عالمی جو معاہدہ ہے
اس معاہدے کے تحت یہ ہندوستان پابند ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے اندر رہے، کیونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے، اور جب یہ معاہدہ طے پایا تھا یہ سوچ کے پایا تھا کہ یہ تمام جو دریا ہیں یہ ہندوستان سے آتے ہیں اور ان کا جو زیری علاقہ ہے وہ پاکستان کا ہے، یعنی پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے ان دریاؤں کے اوپر، لہٰذا ہندوستان جو ہے اس معاہدے کے تحت پابند ہے کہ وہ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ اب اس معاہدے کے تحت ستلج اور راوی جو ہے اس کا پانی آلریڈی وہاں اس کے پاس ہے، ہندوستان کے پاس ہے، وہ ہم اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس پہ بیراج بھی بنا سکتے ہیں اور اپنا کام بھی اس کے اوپر یعنی وہ انڈیا کے کنٹرول میں دیا گیا۔ لیکن جو جہلم دریا ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سندھ دریا ہے اور چناب ہے، اس کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو دینا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ طے پایا تھا کہ اس کو کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ستمبر 1960، میں نے پہلے شاید 62 بول دیا تھا، ستمبر 1960 میں یہ معاہدہ عمل میں آیا تھا جواہر لال نہرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایوب خان صاحب کے دور میں۔ اس دریاؤں کی یہ تقسیم کا معاہدہ تھا، اس میں 62 برس سے یہ اپنی جگہ پر قائم تھا، باوجود اتنے اختلافات کے، 2 جنگوں کے اور اس کے بیچ میں بہت سارے اٹیکس کے، اس معاہدے کو کبھی بھی نہیں چھیڑا گیا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ سندھ، جہلم اور پنجاب پاکستان کے چناب پاکستان کے کنٹرول میں دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 80% جو پانی ہے اس کے اوپر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ انڈیا کو ان دریاؤں کے جو بہتا ہوا پانی ہے اس پر سے بجلی بنانے کا اختیار ضرور دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پاس ذخیرہ کرے، اس کی بھی خلاف ورزی ہندوستان نے آلریڈی کی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب جو پانی بند ہو گیا ہے پاکستان کا یا بند کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دریاؤں کا اپنے جو وہاں پہ یا تو اس کو بند باندھے گا یا پھر یہ کہ فوری طور پر اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا، ان کا اپنا جو کینال سسٹم یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا اس کے ذریعے سے وہ اس پانی کو روک سکتے ہیں اور وہ روکیں گے۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہے کہ حال ہے کہ اس سے پہلے ہی پاکستان کے اندر پانی کی جو کمی ہے وہ ایک تشویشناک حد تک اس میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت جو سندھ ہے اس کے اندر پانی کی کمی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کا بوند پانی کو جو ہے وہ سندھ جو زمین ہے وہ ترس رہی ہے۔ پنجاب اس کے اوپر آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے اس کو پانی کی ضرورت ہے، آگے فصلوں کی بونے کا وقت آ رہا ہے، یعنی کاشت کرنے کا وقت آ رہا ہے، اور پاکستان کو خریف کی فصل کے لیے سب سے پہلے سندھ کو پانی چاہیے کیونکہ وہاں پہ ارلی ہوتا ہے یہ سیزن، پھر پنجاب کو چاہیے۔ تو ایک تو یہ پانی اگر رکا تو ظاہر ہے کہ ہماری جو فصلیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، یعنی ہم ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو جائے گی، اور صرف یہ نہیں بلکہ پینے کا پانی بھی موجود نہیں رہے گا، اور ایک طرح سے واٹر شارٹیج جو ہے وہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ واحد وہ ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان کسی بھی ایکسٹریم قدم کو اٹھا سکتا ہے، اور یہ ایکسٹریم قدم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جتنے بھی سیاسی فورمز ہیں، انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہاں پہ پاکستان جائے گا اور یہ مقدمہ عالمی عدالت میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے فیصلہ آنے تک کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یعنی تب تک ہندوستان جو ہے وہ آپ کا پانی روک کے بیٹھا رہے گا۔ اچھا، پھر یہ جو انڈسٹری کا یعنی پانی کو روکنے کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد اگر پاکستان جو ہے وہ کوئی اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے اس طرح کے فیصلے کے بعد کہ وہ زبردستی اٹیک کرے یا اپنا حق لے اور اس حق کے لیے وہ جنگ کرے، یا وہ پاکستان جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے اس کی صورتحال کے پیش نظر کہ وہ ایکسٹریم قدم جو ہے وہ اٹھائے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کل پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، وزیر اعظم اس کی صدارت کریں گے، آرمی چیف سمیت تمام جتنے آپ کے چیفز ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، آپ کی تمام سینئر قیادت بھی اس کے اندر ہوگی، پولیٹیکل قیادت بھی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف بھی جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ سروائیول پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے اور پاکستان کو اس میں رہنا ہے۔ اب ہندوستان نے سرجیکل سٹرائکس جو ہیں وہ کیوں نہیں کی؟
سرجیکل سٹرائکس اس لیے انہوں نے ابھی تک نہیں کی، لیکن اس کا خدشہ موجود ہے کہ آگے جا کے ہندوستان یہ سٹرائکس کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو رائے عامہ اس وقت ہے، اور یہ رائے عامہ خود پیدا بھی کی گئی ہے تاکہ ایک جواز فراہم کیا جا سکے پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ سرجیکل سٹرائکس جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اس کا بھی امکان جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو بہت زیادہ سوال پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، لیکن ہندوستان کے اپنے حصے کے جو جواب ہیں وہ ہندوستان نہیں دے رہا۔ سرجیکل سٹرائکس کا ارادہ اگر ہندوستان رکھتا ہے، بہت ہم پہلے سے دیکھتے تھے، بہت ساری کانسپریسی تھیریز بھی ہم سنتے تھے، لیکن اب وہ ایک ایک کر کے ساری تھیریز انفارچونیٹلی ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو جب وہ اندرونی طور پر بہت خلفشار کا شکار ہوگا تو ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے وہ کافی عرصے سے جو اس پر دباؤ کم تھا، اور مغربی سرحد پر دباؤ زیادہ تھا۔ اب کچھ ہی دنوں سے مغربی سرحد سے پہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنا میل جول بڑھایا ہے اور چیزوں کو بہتر کیا ہے، جس کے اثرات اپنے آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن مشرقی سرحد جو ہے وہ ایک دم سے وہ ایک محاذ جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ہندوستان لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھا ہے، اور وہ پاکستان کو کہ اس وقت کے جتنے بھی اختلافات ہیں، جو پاکستان کا اندرونی خلفشار ہے، جو تقسیم ہے، جو مسائل ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس پورے اٹیک کا جو بینیفیشری ہے وہ اس وقت تک صرف اور صرف ہندوستان ہے، پاکستان نہیں ہے۔ پھر وہ جو کیونکہ اگر وہ سرجیکل سٹرائک کرتے تو پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو فضائیہ ہے، پاکستان کی جو بری افواج ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ الرٹ ہیں اور وہ ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں، اور وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ابھی نندن کی جو گرفتاری تھی اور پھر اس کی جو وہ کپ آف ٹی، جو فینٹاسٹک کپ آف ٹی تھا، وہ ہم نے ان کو بتایا تھا ہندوستان کو کہ یہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آج خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے ہمارے پروگرام کے اندر کہ جو کلبھوشن کی طرح کا، یعنی کلبھوشن ایک جاسوس تھا جو کہ پاکستان نے بلوچستان کی سرحد سے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا، اسی طرح کا جعفر ایکسپریس کے بعد ایک اور دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار پاکستان نے کیا ہے۔ تو پاکستان کے پاس آلریڈی ایک، میرا خیال ہے یہ اسی کی ایک منصوبہ بندی لگتی ہے کہ اس سے پہلے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایک کلبھوشن کے بعد ایک اور جو ایک یعنی انڈین ایجنٹ ہے اس کو پیش کرے، اور اس سے پہلے صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا اور دیگر ممالک کے اندر بھی جو وہاں کی جو سکھ تنظیمیں ہیں یا جو وہاں پہ جو سیپریسٹ ہیں، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں سکھوں کی، ان کے جو رہنما ہیں ان کا قتل اور پھر کینیڈا کے ساتھ حالات کا خراب ہونا بھی ایک بہت بڑا اگزامپل ہے کہ ہندوستان کہاں کہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اس معاملے کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی ہندوستان کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے، کیا اس کا بینیفیشری ہندوستان نہیں ہے؟ گو کہ کسی ایک جان کا جانا بھی جو ہے وہ بہت ہمارے تو ہم اس مذہب کے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک انسان کا قتل پورے انسانیت کے قتل جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ پاکستان کی جو فارن آفس ہے انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ مذمت کی ہے، ایک بہت بیلنسڈ انہوں نے اپنا جو اس کے اوپر احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، یعنی اس مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا ہندوستان اس کا بینیفیشری نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کچھ دن پہلے آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی، جس کو کہ بار بار ہندوستان کا میڈیا اس دن سے پیٹتا رہا، بار بار چلاتا رہا، اور دو قومی نظریے اور ہندو کی جو بات کی تھی، ہندو مسلمان کی تفریق کی ان کی تقریر میں جو آرمی چیف کے تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر ہم بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کشمیر کے معاملے کے اوپر جو تھا وہ آرمی چیف نے اپنا موقف دیا تھا۔ کیا ان کے وہ تمام جو موقف تھے جس پہ آپ اعتراض کر رہے تھے، آپ نے اس کو سچ ثابت نہیں کر دیا؟ یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے تھے، آپ نے پاکستان پہ آبی جارحیت کا مظاہرہ کر کے اس پورے اگر آپ کو اس پہ اعتراض بھی تھا تو آپ نے اس کو سچ ثابت کر دیا، اور پھر یہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ کمزور ہے، لہٰذا اس پہ پانی بند کر کے، جو کہ ایک ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یزیدی رسم ہے، یہ آپ پاکستان پہ اوپر پانی بند کر کے پاکستان کے عوام کو تقسیم کر دیں گے۔ پاکستان کی عوام اس طرح سے تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز
ڈسکائز ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک متحد ایک ہو کے جو ہے وہ ہندوستان کو اس کا جواب دے، اور ایک جگہ پہ ایک پرچم اور ایک اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو کے ہندوستان کو اس کا جواب دے۔ اور یہ جو پوری قوت ہے، یعنی آپ پاکستان کی قوم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اتنے ہمارے یعنی بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور یہ تنوع بھی ہے اس میں، ہمارے جو کلچرل اور ہماری جو لسانی بنیادوں کے اوپر ایک تنوع، ایک یہ تقسیم، یعنی ایک جسے کہنا چاہیے کہ بہت الگ الگ جسے کہنا چاہیے قومیتیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ سب قومیتیں اس وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں جب پاکستان کے اوپر باہر سے جارحیت ہوتی ہے، اور خاص کر کے ہندوستان سے جارحیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اور اپنی اس وقت کی جو بھی پاکستان کے یعنی محافظ ہیں، ہماری افواج پاکستان، ان کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اسی لیے شاید آبی جارحیت کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ بھی ناکام ہوگا۔ پاکستان کو کل دیکھنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس طرح سے اس پہ آگے بڑھتی ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو ختم کرنے، معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پہلگام میں، اس کا بینیفیشری صرف اور صرف ہندوستان ہے، پاکستان نہیں ہے۔ اور پاکستان جو کہ آلریڈی اپنی سرمایہ کاری کے لیے، امن و امان کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اس کو پورا نقصان ہے کہ وہ کس طرح سے اگر پڑوس میں کوئی آگ لگی ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ فوری طور پر آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا بینیفیشری اب تک کے جو حالات اور واقعات بتا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہندوستان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھنا ہے کہ کل پاکستان کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، مگر ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، پاکستان کے عوام آپس میں جتنے مرضی اختلافات رکھیں، پاکستان اول تو کوئی خاص اختلافات بھی نہیں ہے، لیکن جہاں ہندوستان کے حملوں کی بات ہوگی، جہاں پاکستان کی بقا کی بات ہوگی، جہاں پاکستان کی جو ہے وہ عزت کی بات ہوگی، جہاں پاکستان کے اندر کو خطرے کی بات ہوگی، وہاں پاکستان کے عوام اپنی افواج کے ساتھ بھی ہوں گے، اور پاکستان اپنے ملک کے ساتھ، اپنے پرچم کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں گے چند دنوں کے بعد، جو پاکستان کے اندر سے بھی اس وقت ہندوستان کی آواز سے آواز ملائے گا، وہ یقینی طور پر اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں، کل کا انتظار کرنا ہے، کل پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔